بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اور آپ چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اسرائیل میں بچوں کی تعلیم لازمی اور فری ہے۔ 90% سکول حکومت کے ہی کنٹرول میں ہیں، اور جو 10% باقی پرائیویٹ سکول ہیں انہیں بھی حکومت کے اصولوں کو اپنانا ہوتا ہے۔ ان کا مقصد بچوں کو نہ صرف تعلیم دینا بلکہ ایسا ماحول دینا ہوتا ہے جس میں بچوں کو سیاسی، مذہبی اور کلچرل بیک گراؤنڈ مکمل سپورٹ کرتا رہے، جس کی مدد سے وہ آگے چل کر دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا سکیں۔ یہودیوں کے ہاں میٹرک کا سرٹیفکیٹ اس بچے کو دیا جاتا ہے جو اپنے مشکل سلیبس کے ساتھ ساتھ اپنے کسی بھی سبجیکٹ پر ریسرچ کمپلیٹ کرتا ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ ہمارے ہاں یہ ریسرچ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کی جاتی ہے، جو اسرائیلی بچے میٹرک کرنے کے بعد ہی کر بیٹھتے ہیں۔ سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد اسرائیل کا ہر بچہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز میں شامل ہو جاتا ہے، جبکہ بیچلر ڈگری کی سطح پر فوج میں 2 یا 3 سال کا ایگریمنٹ سائن کیا جاتا ہے، جس کی بنا پر ان کی فیس بھی فوج ادا کرتی ہے۔ یعنی اسرائیل کا ہر نوجوان مرد یا عورت تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد تربیت یافتہ فوجی بھی ہوتا ہے۔ بزنس میں ماسٹر کرنے والے طلباء کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر کوئی منافع بخش پروجیکٹ تیار کریں۔ طلباء کا ایک گروپ، جس میں عموماً 10 طلباء شامل ہوتے ہیں، اس گروپ کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ جب تک یہ گروپ کسی بزنس سے کم $10 لاکھ نہیں کماتا اسے ماسٹر کی ڈگری نہیں دی جاتی۔ اور ہمارے ہاں بیچلر تک بچوں کو وہ پڑھایا جاتا ہے جس کا مقصد نہ پڑھانے والے کو پتہ ہوتا ہے نہ بچے کے والدین کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی مقصد متعین ہو بھی جائے تو ان میں سے 90% اسٹوڈنٹس کا گول کوئی اچھی سی جاب یا عہدہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اپنا کاروبار اسٹیبلش کرنا لوگوں کی سوچ میں ہی نہیں ہوتا، جبکہ ہمارے اسلام میں بتایا گیا ہے کہ روزی کا 70% حصہ کاروبار میں اور 30% باقی تمام شعبوں میں ہے، اور بعض روایات میں 90% کاروبار اور 10% باقی شعبہ جات میں ہے۔ کاروبار کا فروغ ہماری ترجیحات میں ہوتا ہی نہیں۔ ہمارے ہاں عموماً کاروبار غیر تعلیم یافتہ یا ان پڑھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جبکہ پڑھے لکھے لوگ نوکریوں کی تلاش میں دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کی ترجیحات نوکری کرنا نہیں بلکہ ایسا بزنس سیٹ اپ بنانا ہوتا ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں نوکریاں پیدا کی جائیں، اور پھر ہمارے جیسے نوکریوں کے شدائی لوگ ان کے ہاں نوکریاں کرتے ہیں۔ اکثر نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی شرائط اور خواہشات کے مطابق اور ایجنڈے کے مطابق ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ عالمی شماریاتی رینکنگ کے مطابق اسرائیل کی 6 یونیورسٹیاں ایشیا کی 100 یونیورسٹیوں میں ٹاپ پر ہیں، جبکہ اسرائیل کی 4 یونیورسٹیاں پوری دنیا کی 150 یونیورسٹیوں میں ٹاپ پر ہیں۔ اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کی 1200 یونیورسٹیوں میں سے اسرائیل کی 3 یونیورسٹیاں ٹاپ پر ہیں، جبکہ ہماری کوئی یونیورسٹی اس لسٹ میں سرے سے شامل ہی نہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مشہور سگریٹ کے برانڈز اسرائیل کے ہیں، اور اسرائیل ان سے ساری دنیا میں سے اربوں ڈالر کماتا ہے، پر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسرائیل میں سگریٹ نوشی پر مکمل پابندی ہے۔ وہاں صرف کوئی غیر ملکی مہمان ہی سگریٹ نوشی کر سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی کے بارے میں ان کی ریسرچ یہ ہے کہ نکوٹین ہمارے دماغی خلیوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ہمارے جینز اور ڈی این اے پر برے اثرات ڈالتا ہے، جس سے آنے والی نسل پر برے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ نیو یارک میں جوئش کمیونٹی سینٹر موجود ہے، جہاں یہودیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے جاتے ہیں۔ سوشل، کلچرل، صحت اور ریکریشن کے متعدد پروگرام یہاں چلتے رہتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم کام یہاں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہودی جس کے پاس کوئی منافع بخش کاروباری منصوبہ ہے مگر سرمایہ نہیں، تو یہ سینٹر اس کو بلا سود سرمایہ مہیا کرتا ہے۔ اسی سینٹر کی اسپانسرشپ سے بڑی بڑی کمپنیاں وجود میں آ چکی ہیں، مگر یہی یہودی جب دوسروں کو قرضہ دیتے ہیں تو انہیں سود در سود
کہ ایسے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں جس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ سارے اصول مسلمانوں کا شیوا تھے جنہیں ہم نے بھلا دیا، مگر یہودیوں نے انہی اسلوب کو اپنا کر کامیابیاں سمیٹیں۔ سچ پوچھیں تو یہ یہودی کمبخت اتنے متحد اور ذہین ہیں کہ پوری دنیا پر بلا واسطہ انہی کا قبضہ ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور عرب دنیا کے حکمران اللہ کو راضی رکھنے سے زیادہ یہودیوں کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ امت محمدیہ کو جتنا نقصان یہودی پہنچا رہے ہیں اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا کوئی اور قوم بھی ہے جو یہودیوں سے زیادہ قابل ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پاک نے ان تمام نعمتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ یہودی قوم کو ہر میدان میں پچھاڑ دے، جس کی شرط صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنی بنیادوں کو مضبوط کرے، ایک ایک فرد کو قیمتی بنائے اور اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر گزاریں۔ پھر دیکھیں کہ ہماری ماؤں کے بطن سے آج بھی دنیا کی حکمرانی کرنے والے سپوت پیدا ہوں گے۔ اس کے لیے صرف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات سے ناطہ جوڑنا ہے۔ مایوسی گناہ ہے اور ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، صرف اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ عزت اور کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔